فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانِ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں انتہائی خوبصورت کتاب جو کہ بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ ہے، جس کا نام عربی میں فاطمۃ الزہرا بہجت قلب مصطفیٰ ہے، اور اس کا اردو ترجمہ آ گیا ہے جو کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ مل کر پڑھ رہے ہیں۔ کتاب کا عنوان ہے لوگو میں فاطمہ ہوں۔ یہ ہم حصہ اول مل کر پڑھ رہے ہیں۔ ریکارڈنگ کا پارٹ نمبر 7 آیا ہے اور صفحہ نمبر 82 پر، اور ہم پہلی فصل کو پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں۔ یوں جانیے کہ کتاب کی باقاعدہ آغاز ہم کتاب کا آج کرنے لگے ہیں اس نشست میں۔ پہلی فصل اور اس کی ہیڈنگ ہے مناقب و فضائل اور محققین کے کلمات۔ یہ پیج 82 پہ لکھا ہے بڑا بڑا۔ 83 پر اب لکھا ہے، ہیڈنگ ہے ابن صباغ، سواد بے الف غین، ابن صباغ مالکی حدیث۔ اگر کوئی تفصیلات پڑھتے ہیں کہ اگر کوئی نسب آسمان شرافت کا آفتاب ہے تو وہ سید الانبیاء کی شہزادی کا نسب ہے۔ کسی کا نسب اس نسب سے منسوب ہے تو وہ مجسم شرافت ہے۔ حسب کا سرمایہ افتخار بھی اسی ہستی کے سبب سے تعلق میں ہے۔ خاتون جنت وہ ہستی ہیں کہ جن کے بابا بزرگوار علیہ السلام کی شان سبحان الذی اسریٰ بے عبدہ کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت معراج کرائی۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تیسرے آفتاب و مہتاب کا نام ہے۔ آپ سلام اللہ علیہا خیر البشر کی شہزادی ہیں۔ خاتون جنت اپنی ولادت سے ہی طیب و طاہر ہیں۔ اس کائنات میں جو صاحبان عقل و شعور ہیں ان کا آپ علیہ السلام کی سیادت پر اجماع ہے۔ یہ ہیڈنگ مکمل ہوئی۔ دوسری ہیڈنگ عبد الزہرا کی حدیث، آئیے مل کر پڑھتے ہیں تفصیلات۔ لکھا ہے حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نہال نبوت اور شجرہ امامت ہیں۔ نور رسالت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اور صرف اسی قمر نبوت کے آستانہ قدس اور دروازہ نور سے ملے گا۔ رسالت اسلامیہ کی تمام ابعاد الف بے عین الف دال، الف کے اوپر فتح ہے، تمام ابعاد کا مرکز صرف آپ سلام اللہ علیہ ہی کی ذات والا صفات ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ کے شوہر کائنات کی وہ عظیم الشان شخصیت ہیں جن کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے ہمارے لیے زندگی کے وہ راستے طے کیے کہ جن کا حکم اسلام نے دیا ہے، جن سے خوشنودی خدا حاصل ہوتی ہے۔ جب آپ سلام اللہ علیہ کے والد گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ سلام اللہ علیہ نے اسلام کی حقانیت کے لیے اپنی بطولیت بے تویواؤ لام یتے بطولیت اور جلالت کا مظاہرہ کیا تھا۔ آپ نے اپنے اس عمل سے امت کی خواتین کے حقوق کی پاسداری کی تھی جو اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے۔ اسی اساس پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی مقدس شخصیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہوئے ہم پیج 84 پہ آ جائیں گے۔ ہے نام لکھا ہے محمد بن طلحہ شافعی۔ تفصیلات یوں ہیں کہ جان لیں اللہ سبحانہ نے روح القدس سے تائید کی ہے۔ اس تالیف میں ائمہ اطہار علیہم السلام کی صفات و
خصوصیات مذکور و محفوظ ہیں۔ وہ ہادی اور ابرار امت ہیں، ان کی عادات و اطوار وہی ہیں جو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں۔ وہ سب نسبی طور پر متصل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر کے فرزند ہیں۔ یہ وہ واسطہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کا شرف بلند کیا ہے، ان کا فضل شرف اور شرف فضل بلند کیا ہے۔ دوبارہ اس لائن کو پڑھتے ہیں کہ ان کا فضل شرف اور شرف فضل بلند کیا۔ انہوں نے قدر پائی، اسی قدر کو قدر بھی لی۔ وہ محل علو عین لام واو علو ہیں، اور ان کا محل عالی اور متعالی میم تے عین لام چھوٹی ہے۔ وہ اصل تطہیر اور تطہیر اجل ہیں۔ ہاں، جب فرصت ملے، لمحات خلوت ہوں، تو اپنی نور بصیرت سے دیکھو، اللہ نے تجھے ہدایت کی طرف راغب کیا ہے۔ یہ صاحب اس آیت کا مدلول ہیں، میم دال لام واو لام کا مدلول ہیں۔ حوالہ یہاں پہ دیا گیا ہے کہ آیت مباہلہ میں غور کریں، بس یہاں پہ یہ لکھا ہے۔ ساتھ ہی آگے چلتے ہیں، اسی عنوان کے تحت اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ یہ مراتب کی ترتیب ہیں، اس میں اشاروں کی کیفیت ہے، جس کی طرف یہ اشارے ہیں کہ منازل شرف و شرافت میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا مقام و قیام بلند و برتر و ممتاز ہے۔ آیت کے راز اور اس کی دانش یہ ہے کہ علی علیہ السلام اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کے درمیان فاصلہ رکھا۔ آیت میں جہاں ذکر فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ہے، اسے آگے کی طرف سے اور آخر کی طرف سے محفوظ رکھا گیا ہے تاکہ آپ سلام اللہ علیہ کی عظمت کا پتہ چلے۔ اس آیت میں انفسنا سے مراد حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اسے آخر میں رکھا گیا ہے۔ نساءنا کو ابناءنا اور انفسنا کے درمیان میں رکھا گیا ہے تاکہ نساءنا ہر طرف سے محفوظ رہے۔ یہی ترکیب اپنی دلالت میں ابناءنا کے ساتھ زیادہ بلیغ ہے۔ بے لام یہ غین، یعنی جب اصحاب کسا میدان مباہلہ میں حاضر ہوئے تو سب سے آگے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کا ہاتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں، اور اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے پر اٹھا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اور ان کے پیچھے حضرت علی علیہ السلام تھے۔ اس ترتیب سے خاتون جنت ہر طرف سے حجاب میں تھیں۔ حوالہ نوٹ کیجیے، مطالب السؤول صفحہ نمبر 776۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں، پڑھتے ہوئے پیج 85 پہ آئیں گے۔ حافظ ابو نعیم اصفہانی۔ تفصیلات ہیں کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ تمام عبادت گزاروں میں برگزیدہ ہستی ہیں۔ متقیوں کی سیدہ و سالار فاطمہ سلام اللہ علیہ ہیں۔ سیدہ بطول آپ سلام اللہ علیہ ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ بضعت اور شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ سے سب سے پہلے لاحق ہونے والی یہی خاتون جنت ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ نے اس دنیا سے زیادہ استفادہ نہیں کیا، کیونکہ اس دنیا کے عیوب کو آپ سلام اللہ علیہ بخوبی جانتی تھیں کہ اس سے لگاؤ دہان بیکار ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، حلیت الاولیاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 39۔ اگلی ہیڈنگ ہے اب جناب عبد المجید ابن ابو الحدید۔ تفصیلات ہیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دختر کا بہت زیادہ احترام و اکرام کیا کرتے تھے، ایسا احترام کہ جس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی شخص اپنی بیٹی کا اتنا اکرام نہیں کرتا جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے۔ آپ اپنی دختر سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ان کا بے پناہ احترام کیا کرتے تھے، جو کہ بے مثل و بے مثال ہے۔ یہ اکرام و احترام صرف ایک دفعہ کے لیے نہیں، بلکہ وہ ہر مرتبہ اور ہر وقت تھا اور ہر ایک کے سامنے تھا۔ آپ سلام اللہ علیہ سیدۃ النساء العالمین اور فخر مریم
علیہ السلام بنت عمران علیہ السلام ہیں۔ جب عرصہ محشر میں آپ سلام اللہ علیہ کا ورود ہوگا تو عرش الہی سے آواز بلند ہوگی کہ اے اہل محشر اپنی آنکھیں بند کرو تاکہ فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر جائیں۔ اور یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے حدیث صحیح ہے، سواد ہے یہ ہے اور یہاں پہ بریکٹ یہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اور پھر لکھا ہے کہ شرح یہ حدیث ضعیف نہیں ہے۔ خاتون جنت کا نکاح حضرت امام علی علیہ السلام سے پہلے عرش پر ہوا تھا، ملائکہ کی موجودگی میں، اور پھر زمین پر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مرتبہ فرمایا کہ جس نے میری دختر کو اذیت دی تو اس نے مجھے اذیت دی، جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور یہ مجھ سے ہیں اور میری رسالت کا حصہ ہیں۔ جس نے انہیں رنجیدہ کیا اس نے مجھے رنجیدہ کیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 193۔ اور اب پیج 86 پر ہم آ گئے ہیں اور یہاں پر ہیڈنگ ہے، نام ہے استاذ توفیق ابو علم۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں اس سے پیراگراف میں کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جو کریمۃ الخلیفہ، ملکہ شرافت، نبیلہ نفس، جلیلہ شعور و ادراک، فہم و فراست ہے، بے مثل و بے مثال، صاحب ذہانت و فطانت، پیکر شرافت و مروت، آسمان مکارم اخلاق، گلستان خوشبو، مرکز شجاعت و شہادت، غیور و غیرت گر، مذاہب سماوی کی پاسبان، محور عفت و صداقت، ملکہ عفت و طہارت، بنات حوا میں بے مثل و بے مثال، آپ سلام اللہ علیہ اولاد آدم علیہ السلام اور حوا سلام اللہ علیہ کا عظیم الشان شرف ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے، اہل بیت علیہ السلام، صفحہ نمبر 132 اور 133۔ اگلی ہیڈنگ میں نام ہے جناب عباس محمود عقاد عین قاف الف دال مصری۔ لکھا ہے ہر زمانے اور ہر نسل میں ضرور کوئی نہ کوئی مقدس خاتون رہی ہے جس کی تقدیس و قدست قاف دال الف سین تے سے اہل ایمان خوف زدہ رہے ہیں، گویا کہ وہ آیت الہیہ میں مردوں اور عورتوں میں مفرد رہی۔ جس طرح دین نصارہ میں حضرت مریم سلام اللہ علیہ مقدس رہی ہیں تو دین اسلام میں دختر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر مریم سلام اللہ علیہ رہی ہیں۔ دنیا اسلام میں آپ سلام اللہ علیہ کی کوئی نظیر ہے اور نہ عدیل۔ حوالہ ہے یہاں پر ایزن یعنی کتاب کا وہی نام ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اور صفحہ نمبر 128۔ اگلا نام ہے، ہیڈنگ ہے ڈاکٹر علی ابراہیم حسن۔ لکھا یوں ہے کہ تاریخ اسلام میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت منفرد اور ممتاز ہے۔ ہم آپ سلام اللہ علیہ کی سیرت میں عزت و عظمت کے مختلف رنگ دیکھتے ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ ملکہ بلقیس اور کلوپترا کی مانند نہیں ہیں کہ جنہوں نے عرش، دولت اور حسن سے شہرت پائی۔ ساتھ ہی لکھا ہے خاتون جنت ان دونوں ہستیوں سے فضائل و مناقب میں عرفہ و اعلیٰ ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ ایک مشہور بی بی کی طرح نہیں ہیں کہ جنہوں نے ایک جنگ میں مردوں کی قیادت کی تھی جس کی وجہ سے انہیں شہرت ملی۔ آپ سلام اللہ علیہ اس لیے ہر لحاظ سے بلند و بالا ہیں کہ اللہ کی طرف سے حکمت اور جلالت ملی ہے۔ یہ وہ حکمت نہیں ہے کہ جس کا مرجع کتابیں اور علماء و فلاسفہ ہیں کہ دانش ہو۔ یہ باتیں تو زمانے کے تجربات اور حوادث کا مجموعہ ہیں، اور جلالت وہ جلالت نہیں ہے جو متاع دنیا سے حاصل ہوتی ہے۔ سیدہ سلام اللہ علیہ کی جلالت وہ تھی کہ جو ان کی ذات میں
داخل تھی۔ آپ سلام اللہ علیہ کا ہر ارادہ و عزم جلالت سے متصف تھا۔ حوالہ نوٹ کیجیے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، صفحہ نمبر 171۔ آئیے پیج 87 پہ ہم آ گئے ہیں۔ نام اگلا ہے علامہ الاربلی رحمۃ اللہ۔ لکھا ہے، ہم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ذکر سے اپنے بیان کا آغاز کرتے ہیں کہ جس ہستی نے اپنے نور سے اس نسب کو بقعہ نور بنا دیا اور وہ فخر و افتخار حاصل کیا جو بے مثل و بے مثال ہے۔ جس طرح آپ سلام اللہ علیہ کا نور بلند و روشن ہے، اسی طرح آپ کا نسب اعلیٰ اور بالا ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ نے اپنی عزت و عظمت کو اپنے وجود کی ہستی سے رفعت دی۔ خاتون جنت مشکوات نبوت ہیں، میم شین کاف واو الف، واو پہ کھڑا الف اور گول تا۔ نبوت ہیں کہ آپ سلام اللہ علیہ کی وجہ سے کار رسالت روشن ہوا اور آپ ہی کی وجہ سے رسالت کی کرنوں نے افق و آفاق کو منور کیا، کائنات پر نور کی بارش برسی۔ اور پھر آگے چل کے دیکھیں کہ لکھا ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ وہ عقیلہ رسالت ہیں، رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جس نے نور کے ساتوں آسمانوں کو بلند کیا۔ آپ اس قدر بلند ہوئیں کہ بہت بلند ہوئیں، آپ اس قدر بلند ہوئیں کہ بہت بلند ہوئیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کی آل علیہ السلام کے منصب و مناصب بلند ہوئے اور آپ کا حسب شریف اور پرشرافت ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ کی ولادت طاہر اور طاہرہ ہے، خود بھی زہرا اور اولاد بھی زہرا۔ تمام سقا و سداد سین دال الف دال لوگوں کے نزدیک سید و سالار، ہر بہتر سے بہتر، شمس و قمر کے ساتھ تیسرا شمس و قمر، ہر شمس و قمر کے ساتھ تیسرا شمس و قمر، دختر خیر البشر ہیں۔ آپ علیہ السلام ام الائمہ الغرر ہیں، الف ام الائمہ الغرر ہیں، ہر میل و کثافت سے طیب و طاہر ہے، کفر و انکار پر بھاری ہیں، جلال بادشاہ کے جوہر جلال سے متصل ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کمالات کے بلند درجے پر فائز ہیں اور آپ مردوں اور عورتوں میں مختار و منتخب ہیں۔ سیدہ سلام اللہ علیہ آپ کے والد بزرگوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شوہر نامدار علیہ السلام اور آپ سلام اللہ علیہ کی اولاد پر درود و سلام جو تمام نجیب الطرفین لوگوں کے سید و سالار ہیں، کتاب و نبوت کے سردار ہیں، سب سلامتی والے، شریف و اشرف اور کریم و معظم ہیں۔ یہاں پر یہ پیراگراف مکمل ہوا اور اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، لکھا ہے مزید اور مزید۔ تفصیلات یہاں پر یوں ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سلسلہ نبوت ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ اپنے کریم بابا کی پروردہ ہیں۔ آپ صدف فخار کا موتی ہیں، فیخ الف رے، فخار کا موتی ہیں، شمس نہار کا نور ہیں، مشکوات الانوار کا فتیلہ ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ شرف وجود کی صفوت ہیں، سواد فے واؤتے، اور آپ واسطہ اور رابطہ عالم وجود ہیں، نقطہ دائرہ فخر و مفاخر ہیں، بدر الدجا ہیں، زہرۃ الزہرا ہیں، روشنی کی روشنی ہیں۔ پروردگار عالم کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ بلند ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ کا مقام و محل فردوس ہے۔ آپ اعلیٰ علیین میں بھی مقام بلند رکھتی ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ انوار ربانی کی نورانیت ہیں، انہی کی ضیاء بارانیوں سے آفتاب نے روشنی پائی ہے۔ ہم ان کی تعریف و توصیف کا حق ادا نہیں کر سکتے کیونکہ آپ سلام اللہ علیہ ہماری مدح و ستائش سے بے نیاز ہیں۔ آپ اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں اور اپنی والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہ کا قلبی اور روحانی سکون و تسکین ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ جواہر رفعت سے آراستہ اور پیراستہ ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ دنیاوی کثافتوں سے پاک و پاکیزہ ہیں۔ آپ امت اللہ ہیں اور عالمین کی عورتوں کی سید و سالار ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے جو اپنے آباء و اجداد کا جمال در جمال ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ اپنے فرزندوں کے لیے شرف و شرافت ہیں۔
نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ کی رفتوں کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نازاں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فخر ہے کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ علیہ السلام کی دختر ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام اصل ہیں اور خاتون جنت ان کی فیر عین ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ اپنے بابا کی خوشبو کا گلدستہ ہیں، جس نے ان کے فضل و شرف کا انکار کیا وہ ہلاک و برباد ہوا۔ ایک احمق ہی ان کے فضائل و مناقب کا منکر ہو سکتا ہے، ایسا آدمی عقل و خرد سے محروم ہے۔ ہاں، جس نے اس ہستی سے بغض رکھا اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم رسید کرے گا۔ آپ سلام اللہ علیہ کے دوستوں کا مقام جنت ہے اور آپ کے دشمنوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، کشف الغمہ صفحہ 352۔ آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب۔ لکھا ہے عالم خیر ابن شہر آشوب، لکھا ہے خاتون جنت کے فضائل و مناقب بے پناہ ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ قول و اقوال میں صدیقہ، حالت و احوال میں مبارکہ، اعمال و افعال میں طاہرہ، عدل و انصاف میں زکیہ، قول و مقالے میں راضی و رضیہ، دلیل و دلالت میں رضا و مرضیہ، المحدثہ بالشفقہ بے الف لام شین فے قاف ہے، نان و نفقہ میں زائدہ اور حرہ، السیدہ بالصدقہ، کون و مکان میں حسان ہے سعاد الف نون، بطول زمان، الزہرا بالاحسان، ستر و حجاب میں رحم یا رحیم کا راز ہے، فاطمہ لکھا ہے فے الف تو میم فاطم و فاطمہ ہیں، نیکی میں فاطمہ ہیں، شہادت کے ساتھ نوریہ، عبادت کے ساتھ سماویہ، زہد و ورع کے ساتھ حانیہ اور ولادت میں عذرا ہیں۔ خاتون جنت زاہدہ، صفیہ، عابدہ، رضیۃ المرضیہ، المتحجدۃ الشریفہ، عفیفہ بالیقین، سیدۃ النساء، حبیبۃ الرحمن، وہ ہستی کہ جن کا خازنین جنت سے بھی حجاب ہے۔ یہاں ہم آگئے پیج 89 پر، لکھا ہے صفیۃ الرحمن دختر خیر المرسلین، سید و سردار خلائق عالم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، مرکز و محور سادات عالم، عرصہ محشر میں زیر عرش مظلومہ صورت میں حاضر ہونے والی، ثمرہ نبوت، ام الائمہ، زہرہ دل، شافع و شفیع امت، صاحب احترام و اکرام، الزہرا مرکز جرت و شجاعت، قبہ خضرا کے نیچے محور اکرام و احترام، دنیائے انسان کی بے مثل و بے مثال حور، بطول عذرا، 6 منتخب و مختار خواتین کی سید و سالار، وارثہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رفیق حیات سید الاوصیاء علیہ السلام، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، صدیقۃ الکبریٰ، راحت روح المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پرمصائب اور صبر و تحمل سے گزر جانے والی، صاحبہ شجر طوبہ، شریکہ فضائل سورہ حل عطا، دختر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صاحبۃ الوصی، ام السبتین، جدت الائمہ، سیدۃ النساء، آخرت الدنیا، زوجۃ المرتضیٰ، والدہ مجتبیٰ، دختر مصطفیٰ، السیدہ مفقودہ، یہاں پہ لکھا ہے مفقودہ سلام اللہ علیہا، الکریمہ، المظلومۃ، الشہیدہ، السیدۃ الرشیدہ، شفیقۃ مریم، اور ساتھ ہی اس کے بعد یہ لفظ ہے، اس کو میں پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں، یہ لام ہے نون تے ہے اور محمد المکرم آگے لکھا ہے، پھر لکھا ہے ہر شر و فساد سے محفوظ، ہر خیر کا مرکز، مذکورہ و محمودہ انجیل، فضائل و مناقب کی کائنات، صاحب وحی اور تنزیل کا سرمایہ،
آپ سلام اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ خلیل اللہ آپ سلام اللہ علیہ کے دادا، رب جلیل آپ سلام اللہ علیہ کی مدح کرنے والے، آپ اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخاطب ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوتے تھے۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے المناقب، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 357 اور 358۔ یہ پورا پیراگراف، بلکہ اب تک جو کچھ پڑھتی چلی آ رہی ہوں سامعین، یہ بہت ساری غلطیاں مجھ سے ہو رہی ہوں گی، میں اللہ سے بھی دعا کرتی ہوں کہ وہ درگزر فرمائے پروردگار، اور آپ سب بھی مجھ سے زیادہ بہتر پڑھنے والے اور سمجھنے والے ہیں۔ میری پوری کوشش تو ہے کہ میں بہتر سے بہتر پڑھ سکوں، پروردگار میرا ساتھ دے، اور بی بی سلام اللہ علیہ میرا ہاتھ تھام لیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ ہیڈنگ آ گئی ہے محقق شہیر شین ہے یہ رے علامہ حاج ملا محمد باقر رحم اللہ صاحب خصائص فاطمیہ۔ یہ پوری ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات میں لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ خدایا تیری ذات طیب و طاہر ہے کہ تو نے ساتوں آسمان کو پیدا کیا اور دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر موجودات کو وجود بخشا۔ تو نے ہی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا اسم اپنے اسم سے مشتق کیا، انہیں اپنے نور سے وجود بخشا، اس طرح وہ تیرے انوار کا مظہر ٹھہری۔ ہاں، یہ وہ مقدس اسم ہے جو تیرے تمام اسماء کا مرکز، اساس اور معدن ہے۔ یہ وہ نور ہیں جو تیری تمام کنیزوں کی سیدہ ہیں۔ تو نے اپنے عرش بری سے آواز بلند کی کہ میں فاطر زمین و آسماں ہوں، اور یہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے۔ انہی کے نور انور سے ہی اول سے آخر تک کائنات اپنے وجود میں آئی۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے، یہاں پر حوالہ نہیں دیا ہوا، آگے چلتے ہیں، شاید اگلے پیج میں ہو۔ اب ہم آگے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 90 کے اوپر۔ ہاں جی بالکل، وہ جو اس پیراگراف میں پڑھنا شروع کیا تھا اس کا ابھی حوالہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ابھی گفتگو چل رہی ہے۔ لکھا ہے کہ خدایا ان کا اسم تیرے اسم سے وجود میں آیا، ان کا نور تیرے نور سے ظاہر ہے، ان کا ظہور تیرے ظہور سے ممکن ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر کمال نے کمال تیرے ظہور سے ہی حاصل کیا ہے، ہر وجود نے تیری رحمت کے سائے میں لباس وجود پہنا۔ خدایا جب تو نے اس ہستی کو پیدا کیا تو تو نے اسے پیدا کیا اور تمام بشری قدورات و کثافات سے پاک پیدا کیا۔ انہیں تو نے ہی اسرار و خصائص فاطمیہ عطا فرمائے، تو نے ہی انہیں عنصر رعونات رے عین واو نون الف تے عنصر رعونات سے دور رکھا، ہر نقص و نقصان سے پاک ٹھہرایا۔ تو نے انہیں وہ خصال و خصائص راضیہ اور مرضیہ عطا کیے جن کے درک و ادراک سے عقل انسانی حیران و سرگرداں ہے۔ کجا انسان اور کجا معرفت و عرفان سیدۃ النساء العالمین۔ سماوی نور کے ساتھ افلاک نے یہ ثابت کیا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ منصورہ اور غالب ہیں، ام سبتین ہیں، شمس و قمر پر سب سے بڑی حجت ہیں، ریحانت سدرۃ المنتہا ہیں، کلمہ تقوی عروۃ الوثقی، حجاب خدا بندی سعیدہ عظمیٰ، مریم کبریٰ، نماز وسطیٰ، انسیال حورا، قرون اولا کا نظام۔ آپ سلام اللہ علیہ کی معرفت و عرفان برقرار رہا۔ میری کیا جرت کہ میں آپ کے فضائل و مناقب کا شمار کروں۔ آپ سلام اللہ علیہ کے فضائل بے شمار اور آپ کی فضیلتیں لامحدود اور بے صغور ہیں، سے غین واو رے۔ اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ بطول عذراء حرۃ البیضاء ام ابیہا خاتون جنت اپنے تمام محبوں اور ان کی بیٹیوں کی سردار و سالار ہیں، صدیقہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں شعر کا، کہ اے دختر نیک اختر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے چہرہ انور کے سامنے آفتاب و عالم تاب کے نور سے کیا جرت کہ آپ
سلام اللہ علیہ کا سامنا کرے وہ آپ کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے، وہ آپ کی شکل و صورت شمائلہ و شمائل کے آگے ٹھہر نہیں سکتا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہوا، اور اب یہ تفصیلات مکمل ہوئیں، اور حوالہ نوٹ کیجیے، الخصائص فاطمیہ صفحہ نمبر 1۔ اور اب آئیے صفحہ 19 پر اس کتاب کے، اور جہاں پر ہیڈنگ ہے محقق وحید حضرت علامہ السید کاظم قزوینی رحم اللہ۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، فاطمہ سلام اللہ علیہ، تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہیں؟ آپ سلام اللہ علیہ ایک انسانی شخصیت ہیں اور خاتون کی صورت میں ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ آشکار ہو اور اس کا حیران کن ایجادی پہلو اجاگر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء علیہ السلام کے درمیان پروردگار عالم کی قدرت کا مظہر بنے، اور پھر اللہ نے خاتون جنت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر ٹھہرایا۔ وہ آپ کی بضع بنی، یعنی کہ جسم کا ٹکڑا بنی، اور جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہلائیں، تاکہ اللہ کی عجیب و غریب خلقت کی عجیب و غریب آیت ٹھہرے، جو فضائل کا مجموعہ ہوں اور مناقب و مواہب کا سنگم ہو۔ اللہ نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو عزت و عظمت کی وہ کائنات عطا کی ہے جس میں یہ کائنات اس میں گم ہے۔ علاوہ ازیں پروردگار عالم نے آپ سلام اللہ علیہ کو وہ عظمت و جلالت عطا کی جو کائنات کی کسی خاتون کو حاصل نہیں۔ یہ اولیاء اللہ کی وہ فضیلت ہے جو انہیں حاصل ہے، جس کا سماوی مخلوق نے جس کا سماوی مخلوق نے اس وقت اعتراف کیا کہ جب کہ زمینی مخلوق نے ان کا اعتراف ابھی تک نہیں کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں آیات نازل کی ہیں جنہیں صبح و شام پہلے دن سے لے کر آج تک پڑھا جا رہا ہے اور قیامت تک پڑھا جائے گا۔ زمانہ جس قدر اپنے فہم و ادراک میں ترقی کرے گا، اسی مقدار میں زیادہ سے زیادہ معرفت عظمت زہرا سلام اللہ علیہ میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ اس طرح ان کے سامنے اسرار فاطمیہ سلام اللہ علیہ ظاہر و باہر ہوتے رہیں گے۔ خاتون جنت وہ راز قدرت ہے کہ جن کی سرکار نے افق و آفاق کو اپنے دامن میں لے رکھا ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ کے فضائل و مناقب، خصائص و خصال اور شکل و شمائل اتنے بلند اور وسیع ہیں کہ جن تک رسائی حاصل کرنا ناممکن نہیں۔ اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور انہیں پانا اور انہیں پایا میرے خیال ہے کہ ناممکن نہیں، اور انہیں پے الف ٹے الف پاٹا نہیں جا سکتا۔ اس لائن کو دوبارہ پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ آپ کے فضائل و مناقب، خصائص و خصائل اور شکل و شمائل اتنے بلند اور وسیع ہیں کہ جن تک رسائی حاصل کرنا ناممکن نہیں کرنا یہی لکھا ہے، جو لکھا ہے میں پڑھ دیتی ہوں، ناممکن نہیں اور انہیں پاٹا نہیں جا سکتا۔ اس ہستی کا کیا کہنا کہ جس کی تعریف و توصیف پروردگار عالم کرے اور ان کی رضا کو اپنی رضا اور ان کے غضب کو اپنا غضب ٹھہرائے۔ صاحب لولاک جن کی تعظیم و تکریم کریں، سید الاوصیاء علیہ السلام جن کے احترام میں اپنی تمام بلندیاں نہایت عاجزی کے ساتھ پیش کریں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام جنہیں مقدس جانیں اور اپنا سرمایہ حیات سمجھیں۔ حوالہ نوٹ کیجیے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ طلوع سے غروب تک، صفحہ نمبر 1314، مترجم الطاف کلاچی، ناشر ادارہ منہاج الصالحین لاہور۔ تو یوں ہم نے پہلی فصل کو مکمل کر لیا پیج 91 کے اوپر، اور پیج 92 کے اوپر سامعین دوسری فصل کا آغاز ہو رہا ہے جو ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔